پاکستان کے یہاں پہ ریپرزینٹیٹو میڈیا کے خواتین و حضرات، آپ سب کو سلام، اور آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے خواتین و حضرات آپ سب کو السلام علیکم۔ میں اپنی باتیں بالکل مختصر کروں گا کیونکہ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ کو مفصل اور کمپلیٹ بریفنگ دے دی ہے۔ میرے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں آپ سے بات کریں گے اور ہمارے ٹیکنیکل انالیسز بریگیڈیئر مصدق صاحب ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے۔ یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ جس چیز کی نشاندہی اسی جگہ پہ ہم نے بار کی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں مل چکی تھیں، اگلے دن ان سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس اس ڈاکیومنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس کر کے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً یہ 300 پیجز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسرپٹ یا سمری جو ہے وہ تقریباً آپ کی 30 پیجز کی آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ۔ اس سے پروف کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروف یہ ہوتا ہے یا یہ ثابت یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ یہ ایک بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ جب ان کو معلوم ہوا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، ان کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے، تو انہوں نے فارم 47 پہ پھر ریلائی کیا اور 1000 ووٹ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 1000 ووٹ کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور ہمارے مخالفین کے 100 ووٹ کو انہوں نے 1100 کر دیا۔ یہ ایک آپ سمجھیں کہ بھونڈا قسم کا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا۔ یہاں پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے تیمور خان جھگڑا صاحب، فارمر فائنانس منسٹر بھی۔ ان کو ابھی یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں لفافوں میں ان کو فارم 45 اوریجنل آنے شروع ہوئے ہیں، جو کہ بالکل اس کی نگیشن کرتا ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا رزلٹ بھی اوور نائٹ چینج کیا گیا۔ اس طرح کی 7 سیٹیں پشاور کی ہیں پورے پاکستان میں، یہ سیلڈ ریکارڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانو صاحبہ ہیں یہاں پہ، قبل شوزب صاحبہ ہیں، ہمارے باقی ساتھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ساروں کے رزلٹ جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں، ہمارے یہ ساتھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات، ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے اس ساری چیز کی؟ الیکشن کمیشن کو اربوں روپے دیا گیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرائیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ان کے کمیشن کے جو حضرات ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اس فورم سے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک وہ مستعفی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ہے۔ اور جس کینسر کا ہم نے پہلے دن سے اس کی نشاندہی کی ہے، خواتین و حضرات، اس کینسر کو پاکستان کے جسم سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے کیمو تھراپی یا پھر ریڈیوگرافی ہونی چاہیے کہ اس کینسر کو ہم لوگ اپنے اندر سے ختم کریں، کیونکہ یہ کینسر پھیلے گا ملک میں، خدا نخواستہ آگے انتشار ہی پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ الیکشن پروسیس میں یقین ہی چھوڑ رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ صرف بات کروں گا اور پھر شبلی فراز صاحب بات کریں گے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور میں ہم لوگ پنجاب کی مختلف بائی الیکشن میں بھی موجود تھے، اور جس طرح وہاں پہ میں ایک بار پھر بات کرتا چلوں کہ آپ کے 4 میڈیا کے لوگوں کو تشدد کیا گیا، جس کی ہم نے نشاندہی کی، اور وہاں پہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ان میڈیا کے حضرات پہ تشدد کیا۔ پولیس نے برملا کہا کہ یہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں 5 انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے تھی، وہ کون سے ایجنسیز کے لوگ ہیں؟ کیا وہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کے تھے، انٹیلیجنس بیورو کے تھے، اسپیشل برانچ کے تھے، ملٹری انٹیلیجنس کے تھے، انٹر سروسز انٹیلیجنس کے تھے؟ صاف ستھری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے، یا ان کے ایجنٹس اور آپریٹیوز ملوث تھے آر او کے دفتر کو سیل کرنے میں اور باقی جگہوں میں انٹرفیئر کرنے کے لیے، جس طرح کے ججز نے
لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کرنے میں، ان پہ تشدد کرنے میں، ان کے رشتہ داروں پہ، تو لہٰذا یہاں پہ بھی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور ان آپریٹیوز کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بہت شکریہ. اوور ٹو شبلی فراز صاحب. بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے